ویلکم بیک ناظرین. اس وقت جو موضوع ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل ہی عوام سے ریلیٹڈ ہے. ہر آدمی اس سے متاثر ہے کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے, ہم روزانہ سنتے ہیں. دوسری طرف جو کاشتکار ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے, بیڈ گورننس ہے. اب زرعی ملک میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ آلو ہے وہ سڑکوں پر رول رہے ہوتے ہیں, سبزیاں ہیں تو وہ اب وافر مقدار میں ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ پروڈیوس کرنے والا عام ہمارا ملک ہے, سٹرس ہمارا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں کون سی یعنی ایسی وجہ ہے کہ عوام کے پاس جب چیز پہنچتی ہے تو وہ 10 گنا سے بھی زیادہ مہنگی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں امرود کی آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک ٹوکرا 100 روپے کا ملتا ہے تو لاہور میں 100 روپے کا کلو ملتا ہے. تو اس وقت ہمارے پہ ہم ذرا پوچھ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں فاروق صاحب ہیں, پاکستان کسان اتحاد کے سینئر نائب صدر ہیں. تو میاں فاروق صاحب السلام علیکم. خاون ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, جی پلیز. وعلیکم السلام. میاں صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. میاں صاحب آپ تو ذمہ دار ہیں, میرا بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس شعبے سیاست تعلق رہا ہے کہ ذمہ داروں کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے. تو ہم جلوسوں کو روکتے بھی رہے, ایک زمانے میں جلوس کاشتکار نکالتے رہے, آلو سڑکوں پر پھینکتے رہے, لاہور مار روڈ پر آتے رہے. یعنی اسی دوران یا آپ اگر خبریں پڑھیں تو مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے, آلو 10 روپے, جی 20 روپے, 50 روپے. یعنی یہ نقص کہاں ہے؟ مثلا نہ تو آپ کو کچھ ملتا ہے کیونکہ فرٹیلائزر ہے, تیل ہے, تو اس طرح کی چیزیں ہماری نظر میں تو ہوتی ہیں جو ذمہ دار ہیں. لیکن لاہور میں یا دوسرے پاکستان کے اربن ایریاز میں لوگ سٹپٹا رہے ہوتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے, مہنگائی ہے, آلو بڑا مہنگا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, گزارش میں کروں گا اس ضمن میں. سب سے پہلے میں مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بہت شور مچا ہوا تھا کہ 450 روپے کلو ٹماٹر ہو گیا جی. ہاں اچھا, اب وہ اس شور کو سن کے ہم نے بھی تحریک چلائی, تمام کسانوں کو ترغیب دی کہ یار سبزیات لگاؤ. اب اتنی بہتات ہوگی سبزیات کے اوپر سے, انفارچونیٹلی یہ کورونا کا سپیل آ گیا, وہ جو تھوڑی بہت ایکسپورٹ سے کو بیلنس ہونا تھا وہ بھی نہ ہو سکا, اور ٹماٹر ہم سڑکوں پہ پھینکنے میں مجبور ہو گئے, وہ خریدار نہیں تھا. تو لاہور تو آپ بھی کہتے ہیں ٹماٹر بڑا مہنگا ہے, 60 روپے ہے, تو آپ کس طرح کہتے ہیں؟ ہم سے تو آج بھی وہاں سے میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ کوئی 2-2.5 روپے کلو ہم سے خریدا جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور یہی حال کدو کا ہے اور دوسری سبزیات جو ہے, کریلا وغیرہ, ٹکے ٹوکری ہر چیز ہوئی. یہاں ایکچولی کوئی میکنزم اس قسم کا ہے نہیں کہ کسان جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کے 3-4 مہینے فصل تیار کرتا ہے اور اس کو جو معاوضہ ملتا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, اور سارے کا سارا منافع جو ہے وہ مڈل مین کھا جاتا ہے. اب ایک چیز 5 روپے کلو اگر کسان کے پاس سے جا رہی ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ کم از کم 40 روپے کلو آپ کو ڈیفینس میں یا گلبرگ میں ملے گی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں فاروق صاحب, آپ کی بات درست ہے کہ لاہور میں بھی یہ بڑے شہروں میں, کراچی میں, اسلام آباد میں یا دوسرے شہروں میں آپ 5 روپے کلو جو چیز دیتے ہیں یا ہم 150 روپے کلو خریدتے ہیں, تو یہ نظام کی خرابی ہے میرے خیال میں. یہ کوئی ماضی کا بھی کوئی دور حکومت ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جہاں پر کسان جو ہے یا کسان سے لے کے عام صارف تک جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کے درمیان براہ راست کوآرڈینیشن, یہ جو منڈی سسٹم ہے, جو آرڈر سسٹم ہے, یہ جو مڈل مین کا رول ہے, یہ ختم کیے جا سکتے ہیں. حکومتیں جو یہ لوگ جو ہے یہ جو 5 روپے کی چیز جو ہے وہ 200 روپے کی بیچتے ہیں, وہ چونکہ خود حکومتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اس نظام کو بدلنا نہیں چاہتے. ایکچولی بات یہ ہے جی, میں آپ سے گزارش کروں کہ انفارچونیٹلی یہ آپ کا ملک زرعی ملک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. فارچونیٹلی ہے نا, انفارچونیٹلی تو سب نہیں ہے یہ. اور یہ دیکھیں زرعی ملک ہے اور عالم یہ ہے کہ پوری زراعت پہ ہر قدم پہ ایک ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. آپ کوئی کمیڈیٹی لے لیں, گندم کو لے لیں, مکئی کو لے لیں, گنے کو لے لیں, یعنی ہر جگہ پہ آپ کو یو ہیو ٹو فیس مافیا. اور مافیا کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ریٹس نکالتے ہیں, اپنی مرضی سے وہ کسانوں کو لوٹتے ہیں, اور یہ سب آپس میں ملے ہوتے ہیں اے ٹو زی. اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ کسی ایک کموڈٹی کا بھی گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی سپورٹ پرائس مقرر نہیں کی. آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا میں کم از کم اس وقت 29 یا 30 فصلوں کے فصلات کے ریٹ جو ہے وہ مقرر ہیں, اس سے کم نہیں سیل ہوگا.
یہی میں ایسا میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کو ہم فالو کیوں نہیں کرتے کہ وہاں کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک کاؤنسل سسٹم ہے، ایک ریٹ اناؤنس ہو جاتا ہے، زمیندار وہاں جا کے دیتا ہے، اس کو چیک مل جاتا ہے، گورنمنٹ بیچے نہ بیچے جیسے مرضی بیچے سبسڈی دے، تو اس کو آپ فالو کیوں نہیں کرتے؟ آپ سٹیک ہولڈر ہیں، جس طرح شوگر مل کو ایک باقاعدہ طور پر حکومت میں نمائندگی ہے، تو آپ جدوجہد کیوں نہیں کرتے کہ آپ کی نمائندگی ہو ریٹ مقرر کرنے میں یا اس طرح کی میکنزم؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نمائندگی ہماری کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے ریٹ مقرر کرنے میں، یعنی عالم تو یہ ہے کہ ہمیں بنیادی سطح پہ بھی ہماری نمائندگی نہیں. مثال کے طور پہ مارکیٹ کمیٹیز ہیں، ہر تحصیل میں ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، وہاں پہ کسانوں کے 4 5 6 نمائندوں کے قانون میں موجود ہے، وہاں مارکیٹ کمیٹی ایکٹ میں موجود. کبھی آج تک کسی کسان کو ممبر نہیں بنایا گیا، کبھی کسی کسان کو وہاں کا چیئرمین نہیں بنایا گیا. سیاسی لوگ آتے ہیں اپنی مرضی سے بندہ لگا دیتے ہیں، اور یہ سب مطلب ملی بھگت ہے، سارا نظام ہی گڑبڑ ہے. آپ کہاں پہ ریٹ اس کا فکس کریں گے اور کس طرح سے کریں گے؟ آپ بڑی درست بات کر رہے ہیں، میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. مارکیٹ کمیٹیوں کا جو آپ نے ذکر کیا، نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں، شاید اب بھی وہی لاہور کی جو مارکیٹ کمیٹی ہے اس کا چیئرمین جو ہے وہ ایک ان پڑھ آدمی کو لگایا ہے، اور وہ آدمی جس کو چیئرمین لگایا گیا وہ ایک گلوکار کا ڈرائیور ہوا کرتا تھا. جی بالکل یہی ہر تحصیل میں یہی آپ کو مثال ملے گی. اچھا میاں صاحب، اس وقت آلو کا کیا ریٹ ہے؟ تھوڑا ریٹ بتا دیں جو آپ کو مل رہے ہیں تاکہ عوام سن رہی ہے، تاکہ یہ جو پروپوگنڈا ہے کہ جو گروورز ہے، بس اس وقت کرونا کے دوران آپ دیکھ کنزیوم کم ہو رہا ہے، ہوٹل سارے تقریباً بند ہیں، سینکڑوں من سبزی جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے، آگے وہ اکثر استعمال نہیں ہو رہی، تو سستی ہونی چاہیے تھی لاہور آ کے. آپ کو کیا مل رہا ہے اور آگے کیا ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے تھوڑا ریٹ بتائیں مجھے. اس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آلو جو سیزن میں ہوتا ہے وہ کسان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. کسان سے تو آلو نکل جاتا ہے سیزن میں. یہ سٹاکسٹ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا کرتے ہیں، چلو منافع کی غرض سے رکھ لیتے ہیں، یا کوئی تگڑا زمیندار ہے تو وہ کچھ تھوڑی سی 4 بوریاں سٹاک کر لیتا ہے. اس سے یہ کہ سارا سال آپ کو آلو کھانے کو ملتا رہتا ہے. اس وقت جو ریٹ جا رہا ہے اس سے کسان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کولڈ سٹوریج میں سٹور ہوا ہوا آلو ہے. اگر انہوں نے مثال کے طور پہ 2000 کی بوری خریدی ہے تو 500 روپے اس کو سٹور کا کرایہ پڑے گا، اس کا حق ہے کہ وہ 3000 میں بیچے. وہ تو ایک سلسلہ چلتا ہے. اور آلو کا جب سلمپ آتا ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ بھی ہمیں سڑکوں پہ پھینکنا پڑتا ہے. کوئی 1 سال لگتا ہے جب آپ کے اخراجات پورے ہو جائیں، کیونکہ یہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں مہنگی ترین فصل ہے آلو، جس کے اوپر بے پناہ اخراجات آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی حکومتیں جو عوام کی یعنی رائے کے طور پر منتخب ہوتی ہیں، ان کو عوامی رائے کا کوئی احترام نہیں ہے. سٹیک ہولڈر جو ہیں آپ اس میں شامل ہیں، ان کی کوئی رائے نہیں ہے. جلوس نکالیں تو پھر لاٹھی چارج پتہ ہے، وہ میں نے ہوتا ہے وہ دیکھا ہے. ایبسولوٹلی بڑے بہت شکریہ بھیا صاحب، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں وقت دیا. تو اب خبر صاحب 1 منٹ میں آپ کا لوں گا. مجھے تو یہ لگتا ہے میں آپ کا 1 منٹ لوں گا خبر صاحب. آپ یہاں بھی سیاسی حکومتیں لے آئے. نہیں، آنا چاہیے، کو لانا چاہیے، آنا چاہیے. لوگوں کو تو چیز ملنی چاہیے، رولز آر میڈ فار دا پیپل. لوگ چاٹنی ہے حکومت کوئی نہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2008 میں جب ڈکٹیٹر تھا، تو میں اگر آپ کو تھوڑی سی بتا دوں تو یہ کچھ شرمندگی والی بات تو نہیں ہے. شرمندگی تو جمہوریت جو لوگ علم اٹھائے پھرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے. اس وقت صدر مشرف نے 2008 میں جو چھوڑ کے گیا تھا، ڈالر 60 روپے کا تھا، پٹرول 53 روپے کا تھا، آٹا 17 روپے کا کلو تھا، چینی 25 روپے کی، سبزیاں 15 سے 20 تھیں، دودھ 32 تھا. مجھے بتائیے چکن اور گھی 80 روپے تھے. تو کیا یہ اگر مہنگا لوگوں کو مل رہا ہے تو کیا کون مہنگا دے رہا ہے؟ جنرل مشرف کے دور میں جو تنخواہیں تھی وہ آج تک وہی موجود ہیں، ڈھانچہ وہی آلموسٹ وہی ہیں تقریباً. میں سمجھنا اس دوران جو پراپرٹی کا بوم آیا تھا، باہر ڈیبیٹیبل ہے. ہمیں عوام کے لیے سوچنا ہے کہ ہم نے میاں صاحب نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ نہ کاشتکار کو کچھ مل رہا ہے. آگے آپ نے خود ہی کہا کہ وہ ڈرائیور صاحب جو مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے تو اس نے کیا کرنا تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں ان سے پوچھیں کہ اس کا میکنزم کیا ہے. جب سبزی بکتی ہے ایوریج ریٹ نکالا جاتا ہے، 15% کمیشن نکالی جاتی ہے. وہ باٹا کا مجھے پتا ہے، وہ باٹی صاحب مجھے پتا ہے، وہ جو کرتا ہے وہ مجھے پتا ہے. لیکن ناظرین آپ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے موضوع کی طرف ہم نے بڑھنا ہے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے.